الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر اس صورت کو کوئی بھی بندہ 40 مرتبہ پڑھ لے روزانہ، 40 مرتبہ، جو چاہو گے ہوتا جائے گا۔ یہ ایک ایسی صورت مبارکہ ہے۔ اس صورت کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مشکلات گھیرا پا جائیں اور رزق میں تنگی ہو یا کاموں میں رکاوٹ ہو تو فرمایا کہ سورت مزمل کو پڑھو، مولا کریم مشکلات دور فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ اور وظائف کی کتب کے اندر اس کے بارے میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی کام مشکل ہے، مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہوتا، رشتے میں رکاوٹ ہے، یا پھر کاروبار میں رکاوٹ ہے، یا پھر کوئی اور معاملات میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی معاملہ جائز معاملہ ہو، اگر اس معاملے کے اندر رکاوٹ ہے تو پھر اس صورت مبارکہ کو روزانہ اگر بندہ نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میرا فلاں جگہ پہ ہی رشتہ ہونا چاہیے، کسی اور جگہ پہ رشتہ نہ ہو، یا پھر چاہتا ہے کہ یار میرے گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، محبتوں کو بانٹنا چاہتا ہے، یا پھر چاہتا ہے کہ یار میری بیوی کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، یا پھر بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، یا پھر کسی اپنے کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے اپنی، تو یہ ایک کمال مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ قرآن کریم کا کہ اگر اس کو اس تعداد کے مطابق پڑھیں گے جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اس سے کہتے ہیں زبردستی کسی کے دل میں محبت ڈالنا۔ یہ وہ وظیفہ ہے الحمدللہ، بہت ہی مجرب اور طاقتور اور کمال وظیفہ ہے، لیکن کوشش کریں اس وظیفے کو بھی ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتاتا ہوں اور ابھی بتاؤں گا کہ اس کے لیے کچھ منفرد جناب علی ہیں وہ شرائط، تو ان شرائط کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ انتہا درجہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر شرائط کو چھوڑ دیں گے یا پھر شرائط میں سے ناغہ کر دیں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ ایسے یوٹیوب سے وظیفے بغیر اجازت کے پڑھنا شروع کر دینا، یا پھر گوگل سے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دینا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لینا جو خود کامل نہیں ہے، تو پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب رجت کا معاملہ بن گیا، آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی، رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ ہے، یعنی آپ وظائف کر کر تھک چکے ہیں، وظیفے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے وہ رجت کا معاملہ آپ اپنا حل کریں، پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا۔ اور وظیفے فائق نہیں ہوتے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ باوضو رہنا ہے، سارا دن باوضو رہنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔
اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ مولا کریم گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کی مشکلات دور فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک عزم کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے ایسے توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ جو دوستو، جب رب کی دوستی مل جاتی ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو؟ کوشش فرمائے گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ کوشش فرمائیں تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 5 روپے صدقہ کر دیا کریں، 10 روپے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے راستے پہ جتنا زیادہ خرچ کرو گے مولا کریم تمہارے رزق اندر برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اسی صدقے کے صدقے مشکلات دور ہوں گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر کبھی بھی تمہیں مشکل پڑ جائے اللہ کے راستے پہ صدقہ دے دیا کرو، مولا کریم فضل فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائے کہ صدقہ لازمی ادا کریں جتنا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں روپے ہوں، ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر محلے کے اندر مسجد کوئی زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں جو آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب الحمدللہ دارالعلوم تحفظ اسلام یہ الحمدللہ زیر تعمیر ہے، اور پہلے کام ہم نے روکا تھا، اب الحمدللہ دوبارہ کام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تعمیراتی کام۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا حصہ لازمی ڈالیں کہ ایک غریب یتیم مسکین طلباء کے لیے ایک ادارہ زیر تعمیر ہے الحمدللہ، اور کوشش فرمائیں کہ اس ادارے کے ساتھ لازمی تعاون فرمائیں، اور آپ کا صدقہ جاریہ انشاءاللہ العزیز بن جائے گا۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو کوشش فرمائیں کہ مل جل کر اس مقدس کام کے اندر حصہ ڈالیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں کہ جتنا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، میں گارنٹی سے کہتا ہوں تم جو چاہو گے ویسا ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، جہاں چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی۔ کسی روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں، جیسے چاہو گے انشاءاللہ آپ کے دہلیز پہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہیں، جائز محبت کے لیے کریں۔ میاں بیوی کی محبت، اپنوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، یہ جائز محبت ہے۔ وظیفے کو ویسے بھی جائز کام کے لیے کیا کریں، ناجائز کے لیے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ کوشش فرمائیں کہ جائز مقصد کے لیے کریں، جو بھی جائز مقصد ہے الحمدللہ انشاءاللہ العزیز حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو وظیفہ کیا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی کام رکا ہوا ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس صورت کو روزانہ کی بنا پہ ایک ہی وقت مقرر کر کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 40 مرتبہ، اور 40 دن تک پڑھنا ہے۔
40 مرتبہ پڑھنا ہے اور 40 دن تک پڑھنا ہے. اول آخر بہتر ہے درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ایک ایسا کرشمہ آپ دیکھیں گے کہ خود حیران رہ جائیں گے یار یہ کام ہوا کیسے ہے انشاءاللہ العزیز. اور وہ سورت کیا ہے؟ سورت مزمل. انشاءاللہ العزیز دعائیں دیتے رہیں گے. یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے. الحمدللہ مولا کریم دین متین کی سماعت عطا فرمائے.